السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناول کا نام جنون تیرا۔ ابھی اس کے ہونٹ چاہت کے ارد گلے گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کے قریب ہی پہنچے تھے، اتنے قریب کہ کیس کو اپنے چہرے پر چاہت کی سانسیں محسوس ہونے لگی تھیں کہ اچانک ڈیش بورڈ رکھے چاہت کے فون نے گنگنانا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو چاہت نے ہوش میں آ کر کیس کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا تو دوسری طرف کیس فون کرنے والے کو دل میں گالیاں دیتے ہوئے اپنے بالوں میں بے وجہ انگلیاں چلانے لگا۔ السلام علیکم پاپا۔ چاہت کے کال ریسیو کرنے پر چونکا۔ توبہ استغفار، میں اپنے سسر کو کیا کیا گالیاں دے بیٹھا، توبہ توبہ توبہ۔ اپنے کان کی لوں کو چھوتے ہوئے کیس بڑبڑانے لگا۔ جب چاہت پریشان سی جلدی سے اس کی گاڑی سے نکلی، کیس بھی دل میں پریشان ہوتا ہوا گاڑی سے نکل گیا۔ رابطہ منطفی کر کے چاہت نے سر ہاتھ میں گر لیا۔ کیا ہوا کیس نے چاہت کا چھوٹا سا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ سے چاہت کی تھوڑی سی اس کا چہرہ اونچا کیا۔ چاہت گھبرا کر پیچھے ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ کیس کو چاہت کی گھبراہٹ ناگوار گزری۔ تم ڈر کس رہی ہو اور کیوں ڈر رہی ہو؟ ہم اب ایک رشتے میں جڑ چکے ہیں، چاہت کا شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کیس جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، لیکن ابھی کسی کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ چاہت نے بے چارگی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ سامنے نہیں ہے تو ابھی لے آتے ہیں میری چاہ، آؤ میرے ساتھ۔ چاہت کا ہاتھ پکڑ کر کیس بلڈنگ کے اندر گھسا۔ جب چاہت نے پھر سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوا کر کیس کا موبائل بالکل آف کر دیا، لیکن کیس کم از کم آج کے دن چاہت پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیس کو اندازہ تھا کہ یوں نکاح کے وہ کتنا گلٹی فیل کر رہی ہوگی۔ کیس کو ایکچولی نعمان سر کے فادر نے میرے پاپا سے نعمان اور میری شادی کی بات کی ہے۔ پاپا اسی بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آج۔ ہاں میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، تبھی یہ ایمرجنسی نکاح کیا ہے۔ میرے پاپا کبھی بھی تمہارے لیے میرا انتخاب نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں پروٹیکشن کا دوسرا نام دولت ہے۔ ان کا بھی تصور نہیں، کیونکہ نئی غریبی ہے، آتے ہیں اور سوچ بدلنے میں وقت لگے گا۔ ویل، اب اس نکاح کے بعد وہ چاہ کر بھی میری چاہ کو مجھ سے الگ نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا تب زیادہ آسانی سے ہوگا جب میری چاہ بھی مجھے سپورٹ کرے گی۔ چاہ ڈارلنگ، تمہیں بھی اپنی زبان کھولنی پڑے گی، سب کے سامنے اعتراف کرنا ہوگا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ کہو گی نا تم یہ سب؟ چاہت کی آنکھ کے نزدیک بنے ہوئے تل کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے کیس بہت یقین اور چاہت سے اپنی چاہ سے پوچھ رہا تھا۔ چاہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی دیوانگی دیکھ کر لجا سی گئی۔ باقی ابراہیم کا انداز سختی سے پر ہوتا تھا۔ اس کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتے تھے، لیکن باقر ابراہیم کے انداز میں کبھی بھی محبت نہیں نظر آئی تھی، ایک ہوش ہوئی تھی یا عجیب سی چڑ اور غصہ۔ پیار کا اصل رنگ تو چاہت نے آج دیکھا تھا۔ کیس کے تو غصے میں بھی اس کے لیے پرواہ ہوتی تھی۔ عدن جب کیس اپنے آفس میں نعمان کو آفس اسٹاف کی
چابکیوں کے بارے میں بتا کر چاہت سے فیصلہ رکھنے کو کہا۔ تب چاہت نے بھی اس کی یہ باتیں سن لی تھیں، اور اس دن پہلی بار اس نے کیس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کیا تھا۔ سر جھکا کر چاہت نے دل میں اعتراف کیا تھا کیس کی محبت کا، لیکن اگلے ہی پل چاہت نے اپنا سر اٹھا کر پریشان نظروں سے کیس کو دیکھا۔ پاپا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بہت ہرٹ ہو جائیں گے۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہو، اس سے ملنے والی تکلیف اتنی ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے نا۔ مجھ میں پاپا سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ چاہت کی آنکھوں سے ٹوٹتے موتیوں کو اپنے پوروں پر نرمی سے چنتے ہوئے کیس آس پاس بھلائے چاہت کے چہرے پر جھکا اور چاہت کے ہونٹوں کے کنارے پر پہنچنے والے ایک آنسو کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ چاہت کا دل دکھ سے رہ گیا۔ کیس اس کی اس جسارت پر گھبرا کر وہ اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی یا کیس کی خوش قسمتی کہ وہ بھی چاہت کے ساتھ لفٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چاہت بوکھلائی ہوئی سی کیس سے نظریں چرانے لگی، اور کیس صاحب فل شرارت کے موڈ میں اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر چاہت کے لال ٹماٹر چہرے کو فوکس کیے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ مرد کو عورت کا یہ رنگ دیوانہ کر دیتا ہے۔ حیا کی یہ لالی سب رنگوں میں سب سے حسین لگنے لگی ہے۔ پھر چاہت تو بہت پہلے اس کے دل میں بس چکی تھی۔ چاہت کے چہرے پر اپنی وجہ سے بکھرے رنگ کیس کی جان لینے کے در پہ تھے۔ کیس کے دل نے خواہش کی کہ کاش لفٹ کی وہ منزل کبھی نہ آئے اور وہ بس چاہت کو دیکھے جائے، لیکن یہ کاش بھی بس ہائے منہ بنا کر سوچتے ہوئے کیس لفٹ رکنے پر سائیڈ ہو گیا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ کہاں چلے آ رہے ہیں؟ چاہت اسے اپنے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ظاہر ہے نکاح کی بات کرنے تم سسر جی کو اکیلے کیسے پیش کرو گی؟ آپ پاپا کو سسر جی نہیں بولیں۔ چاہت اس بات پر بھی شرما گئی، اور کیس سوچنے لگا تھا خدا نے حسن و شرم کی پروانی عطا کر رکھی ہے، اور دماغ اور اعتماد کا فیضان ہے محترمہ میں، اور وہ میرے سسر جی ہیں تو انہیں سسر جی ہی بولوں گا نا۔ چاہت ڈارلنگ، کیس مزے سے بولا۔ آپ مجھے چاہت ڈارلنگ بھی مت بولا کریں، ایک تو میرا نام بگاڑ دیتے ہیں، اس پر الٹے سیدھے افزائے بھی کر دیتے ہیں۔ چاہت نکاح کا سوچ سوچ کر گھبرا ضرور رہی تھی، کیونکہ نکاح میں فاتح واسطی کی رضامندی شامل نہیں تھی، لیکن چاہت کے دل و دماغ اس نکاح کو شاید قبول کر لیا تھا، جبھی تو منہ پھلائے کیس سے گلے شکوے کر رہی تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ چاہت فاتح واسطی کو سلام کر کے اندر بڑھ گئی، جبکہ فاتح واسطی پریشانی پر سلوٹس سجا کر کیس کو گھورنے لگے۔ اندر آ سکتا ہوں؟ کیس بھی انہیں گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پھر فاتح واسطی کی خاموش رہنے پر ڈٹائی سے اندر داخل ہو گیا۔ فاتح واسطی کیس کی ڈٹائی پر چڑ گئے۔ اب وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور سمیرہ بیگم انہیں چائے سرو کروا رہی تھیں۔ جب وہ فاتح واسطی کے ساتھ جا کر بیٹھیں، تب کیس نے گلا کھنگال کر بات کی تمید باندھی۔ کیس کو کچن کے دروازے سے جھانکتا ہوا گلابی دوپٹہ نظر آ رہا تھا، یعنی چاہت ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سو بات کچھ یہ ہے کہ
میں اور چاہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی بات نے ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ چاہت کو بھی کرنٹ لگا دیا، لیکن کیس نے ان کے تاثرات پر توجہ دیے بنا اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کی سوچ بہت غلط ہے مسٹر واسطی، دولت پر پروٹیکشن نہیں دے سکتی، ہونی کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ہاں، انسان تدبیروں کے ذریعے حالات کچھ سنور بھی سکتا ہے۔ تدبیروں کے لیے دماغ کا چلنا ضروری ہے، اور دماغ کے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ لوگ مجھ پر چاہ کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں، جیسے چاہ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک بار آپ لوگ بھی کر کے دیکھیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کا مان نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ بات ختم کر کے کیس نے غور سے اپنی ساس سسر کو دیکھا، لیکن ان دونوں کے چہروں پر کیس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں نظر آئی۔ یعنی اصل بات بتانی ہی پڑے گی، کیس بیٹا، خود سے دل میں کہتے ہوئے کیس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک ہی سانس نکاح کی خبر ان کے گوش گزار کر کے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ کچن میں کھڑی چاہت کی بھی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ جبکہ فاتح واسطی اور سمیرہ بیگم کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وجود میں زلزلے آ گئے ہوں۔ تم کچھ بھی بولو گے، ہم تم پر یقین کر لیں گے۔ میری بیٹی اس طرح نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ فاتح واسطی نے ہمت کر کے کیس کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ مجبوری تھی اس طرح نکاح سسر جی، آپ نے مجبور۔ کیس کی بات کے درمیان ہی فاتح واسطی نے زوردار تھپڑ کیس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ سمیرہ بیگم گھبرا کر اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور چاہت کچن سے باہر نکل آئی۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں ڈر تھا، جبکہ کیس اور فاتح واسطی ایک دوسرے کو سرد نظروں سے گھور رہے تھے۔ اول تو میں مانتا ہی نہیں چاہت ایسا کچھ کر سکتی ہے، اور اگر نکاح ہوا بھی ہے تو مجھے یقین ہے تم نے میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کیا ہوگا۔ آپ کی بیٹی ننھی کاکی نہیں ہے جو میں ڈرا دھمکا کر اس سے نکاح کر لوں گا۔ ویڈیو رسید تھی، اچھی طرح نکاح کا مطلب جانتی تھی۔ پورے ہوش آواز میں نکاح کیا ہے اس نے مجھ سے۔ کیس بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کر کے نرمی سے بولا، اب بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ فاتح واسطی کے چلانے پر کیس نے اطمینان سے اپنے کندھے اچکا دیے، جبکہ چاہت ڈبڈبائی نظروں سے فاتح واسطی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چاہت، کیا تم نے واقعی اس شخص سے نکاح کیا ہے؟ فاتح واسطی کے ٹھنڈے لہجے نے چاہت کے پسینے جھٹا دیے تھے۔ چاہت بیٹا، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اب کی بار فاتح واسطی کا انداز غصے والا تھا۔ جی، بہت مشکل سے چاہت کے حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ فاتح واسطی کے جبڑے کس گئے؟ اس نکاح میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی یا اس شخص نے بلیک میل کیا ہے تمہیں؟ چاہت، سچ سچ بتاؤ، اور تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے گھر میں ہو، ہر چیز کا ڈر دل سے نکال کر بتاؤ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے پاپا چاہ، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس وقت اپنے پاپا کے گھر میں ہو، اور تمہارے پاپا اور شوہر دونوں یہاں موجود ہیں۔ کسی سے بھی ڈرے بغیر جواب دو۔ پیچھے سے کیس نے ڈھکی چھپی دھمکی دے ڈالی، گویا چاہت کو باور کرایا وہ شخص اس کا شوہر ہے۔ چاہت کو اپنی آواز غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن کہنا تو اسے کچھ تھا۔ پاپا، نکاح تو اب ہو ہی چکا ہے، تو
ایسا نکاح جو زور زبردستی میں ہو ایسے نکاح کو نہیں مانتا۔ فاتح واسطی چاہت کی بات کاٹ کے چیخے۔ ان کے چیخنے سے چاہت کی ہمت اس کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ مجھے بتاؤ، چاہت زور زبردستی سے نکاح کیا ہے؟ اس نے تو پولیس میں رپورٹ کرواؤں گا میں۔ فاتح واسطی کے کہنے پر چاہت نے سر اٹھا کر ان کے پیچھے کھڑی سمیرہ بیگم کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تو سمیرہ بیگم میں بھی جیسے جان پڑی اور فاتح واسطی کے نزدیک ہوئی۔ اتنے حساس معاملات کو یوں ہی کھڑے کھڑے نہیں نپٹایا جا سکتا۔ فاتح آرام سے اس بارے میں سمیرہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فاتح واسطی ان کی بات بھی کاٹ گئے۔ کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ بتاؤ چاہت بیٹا، تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو نا؟ طلاق چاہتی ہو، رائٹ؟ چاہت کے شانوں پر اپنے ہاتھ کا زور دیے ہوئے فاتح واسطی نے اس پر غیر محسوس انداز میں اپنی مرضی کا جواب دینے کا دباؤ ڈالا تھا۔ پاپا، نکاح جب ہو۔ چاہت نے الٹ کر کچھ کہنے کی کوشش کی جب کیس ان کے قریب چلا آیا۔ کیس اور چاہت کی نظریں ملیں تو چاہت نے بات روک کر جھٹ نظریں چرائیں۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ سنانا۔ یاد رکھنا، تمہاری خوشی میں تمہارے پاپا کی اصل خوشی ہے اور تمہاری خوشی اسی میں ہے جس میں میری خوشی ہے۔ اس بات کو تسلیم کر لو اور اپنا فیصلہ سناؤ۔ کیس کے نرمی سے کہنے پر چاہت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم چپ رہو، تم اس پر اپنی مرضی کا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ فاتح واسطی چیخے۔ چاہت حیران ہو گئی تھی اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ کر۔ آپ بھی چپ رہیں تو بہتر ہوگا مسٹر واسطی۔ سب کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کون اپنا فیصلہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیوقوف نہیں ہے کوئی۔ اب کی بار کیس بھی چلایا اور ایسا چلایا کہ سمیرہ بیگم اور چاہت نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ جب فاتح واسطی کے کان بھی کیس کی دہاڑ پر سائیں سائیں کرنے لگے۔ جواب دو چاہ، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ کیس اچانک بہت نرمی سے چاہت سے پوچھنے لگا، جبکہ چاہت اس کے انداز کی اچانک تبدیلیوں پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ چاہت، کچھ پوچھا ہے یا نہ؟ فاتح واسطی بھی نرمی پر اتر آئے۔ دونوں اسے اپنے اپنے طور پر کنفیوز کرنے لگے۔ چاہت خود کھونا محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہی خواہش تھی، چاہت ہاں کہے۔ دوسرے کی خواہش تھی چاہت نہ کہے، اور چاہت دونوں میں سے کسی کو روٹھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جو پاپا آپ چاہیں۔ کیس سے نظریں چرا کر وہ جلدی سے کہہ کر آنسو حلق میں اتارتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ جب فاتح واسطی کا سینہ چوڑا ہو گیا، فخر سے فاتح واسطی نے کیس کی طرف دیکھا تو اچھا خاصا گھبرا گئے، کیونکہ کیس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا اور آنکھیں گویا آگ اگل رہی تھیں۔ میں بہت جلد آ کر اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی میں آپ کے پاس۔ چبا چبا کر کہنے کے بعد کیس چاہت کے کمرے کے دروازے کو گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اپنے بیڈ پر اونتی لیٹی ہوئی وہ روئے جا رہی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، کیس سے جڑنے کے بعد الگ ہونے کا خیال ہی ایسے اس کی جان لینے لگے۔ لیکن یہ صرف خیال کہاں تھا، چاہت کو یقین تھا فاتح واسطی ایسا کروا کے چھوڑیں گے۔ کیا میں کیس سے پیار کرنے لگی ہوں؟ بازوؤں سے چہرہ نکال کر چاہت نے دل میں خود سے پوچھا اور پھر دل نے جو جواب دیا اس پر سسک اٹھی۔
ہاں، شاید میں کیس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ کیس مجھے اپنے کمرے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ گیلری سے کمرے میں کودتے ہوئے کیس کو چاہت نظروں کا دھوکہ سمجھی تھی۔ اندر آ کر کیس نے اسے شعلہ باز نظروں سے گھورنا شروع کر دیا، جبکہ چاہت اسے خوب سمجھتے ہوئے پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ جب یکدم کیس نے چاہت کو بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکے سے بیڈ سے اتار کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا، چاہت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر کیس کے لال بھجا چہرے کو چھوڑا۔ کیس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ چاہت کی ہاتھ کے لمس سے اپنا چہرہ تھوڑا سا ترچھا کے کیس نے چاہت کے ہاتھ کو چوم لیا۔ چاہت نرم گرم ہونٹوں کے اس لمس پر تڑپ کر پیچھے ہو گئی۔ اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا اس بات میں کہ اس کے کمرے میں واقعی کیس ہی موجود تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ چاہت رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے جواب طلبی کرنے آیا تھا، لیکن اب سزا بھی دے کر جاؤں گا۔ جب ہمت نہیں ہے الگ ہونے کی تو بڑی اماں بن کر انکار کیوں کر آئی تھی؟ غم و غصے کی انتہا پر پہنچ کر کیس چاہت کے کمرے میں گیلری کے سہارے آیا تھا۔ ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ چاہت کا منہ توڑ دیتا، کم سے کم ایک تھپڑ ضرور مارنا چاہتا تھا کیس چاہت کو، لیکن آج کیس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ کبھی بھی چاہت پر ایک حد سے زیادہ سختی نہیں کر سکتا۔ تھپڑ تو بہت دور کی بات تھی، کیس چاہت کو زیادہ غصے سے مخاطب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دل کے قریب تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن نکاح کے بعد سے کیس کے دل میں چاہت کے لیے محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ نرمی کے ساتھ چاہت کے کندھوں کو تھام کر ہلکے سے جھٹکے سے چیخا تو چاہت کی پشت کیس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ چاہت اپنی جگہ کسما کر رہ گئی۔ کیا سزا دوں تمہیں خود کو رلانے کی؟ تمہاری یہ آنکھیں اتنی پسند ہیں مجھے، کیوں تم ان پر اتنے ستم ڈھاتی ہو؟ کیس نے اپنی تھوڑی چاہت کی شانوں پر رکھی ہی اس کے کان کی ٹھنڈی اور لال ہوتی لو قلبوں سے چھوٹے ہوئے بولا۔ کیس کی گرم سانسوں سے چاہت کا چہرہ تپ گیا۔ چاہت آہستہ سے خود کو کیس کے حصار آزاد کرتی ہوئی گیلری میں جا کر کھڑی ہو گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ کیس بھی ٹھنڈی سانسیں بھر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا ہوا چاہت نے خود کو خود ہی آزاد کروا لیا، نہیں تو میں تو نہ چھوڑتا اسے۔ آج تو میں بھی بہت ٹھرکی ہو رہا ہوں، شاید نئے نکاح کی وجہ سے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے کیس نے چاہت کے سر پہ نظریں چرائیں۔